أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص حضرت لہر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی زید شرفہ و مجدہ، دیگر مرکزی خانقاہوں کے سجادگان، جملہ علماء و شاہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی وقیع المرتبت ختم نبوت کانفرنس، جس میں فقیر کو لب کشائی کا موقع میسر آ رہا ہے، انتہائی سعادت کا موقع ہے کہ ہم ان ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں جن ہواؤں میں حضرت ابو العرب امیر الملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سانس لیا کرتے ہیں۔ یہ وہ فضائیں ہیں کہ جہاں محسن امت محمدیہ آپ اس تربت انور میں مدفون ہیں، قرآن کریم سے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے دین سے ارتداد اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ یحبونہم، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، ویحبونہ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، اعزۃ علی الکافرین، اور کفار پر شدت کرنے والے ہیں، سختی کرنے والے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ گرامی قدر حضرات، وہ قوم جسے اللہ نے اپنا محبوب فرمایا ہے، جو خود خدا سے محبت کرنے والے ہیں، آج اسی قوم کے پتلے جلیل اور امت کے محسن حضرت امیر الملت کی خدمات کے اعتراف میں یہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس جو انعقاد پذیر ہے، میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی معمولی بستی میں نہیں آ رہے۔ یہ علی پور کی بستی حضرت امیر الملت کی وہ بستی ہے کہ جو قادیان سے جغرافیائی اعتبار سے قریب ہونے کے ناطے ختم نبوت کا اولی قلعہ ہے، اور اس قلعے کی اہمیت اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ محاذ جنگ پر جو قلعہ زیادہ قریب ہوا کرتا ہے وہ اتنا ہی اہم ہوا کرتا ہے۔ میں اس قلعے کی عظمت کو کیسے بیان کروں جس قلعے کے لشکر جرار کے سپہ سالار حضرت امیر الملت جماعت علی شاہ ہے۔ اور جانیے، جب بھی کوئی جماعت ہوتی ہے، جماعت تنہا کچھ نہیں ہوتی، افراد
کس کی حمایت کے ساتھ چل رہا ہے. ابھی یہاں پر کچھ لمحے قبل ایک علامہ وہ بیان کر گئے, انہوں نے کہہ دیا کہ قادیانی تنہا نہیں, قادیانیوں کے پیچھے اور بھی قوتیں ہیں, عالمی استعمار بھی ہے, عالمی سامراج بھی ہے, امریکہ بھی ہے, برطانیہ بھی ہے, اور دیگر ممالک مغرب کے وہ کام کر رہے ہیں. تنے تنہا قادیانی مسلمانوں سے متعلقہ نہیں ہو سکتے. میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو آغاز شورش کشمیری نے ایک مرتبہ کہی تھی. الگ بات ہے کہ ان کا تعلق کس طبقے سے تھا, لیکن اس نے حق بات کہی. وہ تھا بھی صحافی, اور یہاں جو میڈیا میں حضرات آئے ہیں, میں ان کے ساتھ بڑے دردمند دل کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں, تم نے رسول اللہ سے محبت کا رشتہ کیوں توڑ لیا ہے؟ تم میڈیا میں چلے گئے ہو تو کیا دین بھی بدل لیا ہے؟ ہرگز نہیں. ہمیں ویسے صحافیوں کی ضرورت ہے جیسے شورش کشمیری جیسے, اس نے حق بیان کر دیا, اور اس نے تو ایک جملے کے اندر یہ کہہ دیا قادیانیت کی جائے پیدائش وہ قادیان ہے, مرزائیت کی جائے پیدائش قادیان ہے, لیکن اس کا تربیتی مرکز تل ابیب کے اندر ہے, اور اس کا اعصابی مرکز یہ ربوہ کے اندر ہے, اور یہ وہ بدترین اور بڑی جماعت ہے کہ جس کا پیٹ واشنگٹن میں موجود ہے. گرامی قدر حضرات, ہم نے وہ قافلہ جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب لے کے چلے, وہ قافلہ جو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب لے کے چلے, ہم نے اس قافلے کو روکنا نہیں. حضرت مہر ملت کی قیادت میں ہم نے اس قافلے کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے. جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی قادیانی موجود ہے, انشاءاللہ ختم نبوت کے سپاہی ختم نبوت کے لیے لڑتے رہیں گے, اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے حیاء کے لیے اور اس کو منوانے کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کامش میں کامیابی عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. انجمن الخطاب الصوفیہ اور خطاب حضرت امیر ملت کی طرفوں میں انتہائی معروف روحانی درگاہ سجادہ نشین, میری مراد درگاہ عالیہ حضرت بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت صاحبزادہ پیر دیوان احمد مسعود چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ, حضرت بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک مدن شریف, آپ آج بھی اس عظیم الشان کانفرنس میں تک تشریف لے آئے. میں خوش آمدید کہنا حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید علی حیدر حسین شاہ صاحب قصور شریف کو تشریف لے آئے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا پیر طریقت معروف روحانی شخصیت حضرت صاحبزادہ پیر سید محبوب حسنین شاہ صاحب گیلانی لاہور کو تشریف لے آئے. میں خوش آمدید کہنا اور درگاہ عالیہ حضرت خواجہ فرید الدین کوٹ مٹھن شریف آپ کی درگاہ میں سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر عامر فرید قریجہ صاحب آپ تشریف لے آئے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا جناب صاحبزادہ پیر میاں صالح محمد شرپوری صاحب شرپور شریف کو تشریف لے آئے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا دعوت خطاب دے رہے, بلکہ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد رضا شاہ صاحب جانشین حضرت پیر بخاری دربار عالیہ دوگیا شریف آپ تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا درگاہ عالیہ اللہ گوجرہ والا تو حضرت پیر طریقت رحمت شریعت حضرت پیر خواجہ نوید حسین صاحب نقشبندی مجددی آپ کی حمایت اور آپ کے حکم دار آپ کے خلیفہ جناب صوفی محمد یونس نقشبندی صاحب تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا حضور پیر طریقت رحمت شریعت وارث حضرت شاہ ثانی حضرت قبلہ پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا پیر طریقت عالم شریعت حضرت قبلہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب درگاہ عالیہ شاہ ثانی کو تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا دعوت خطاب دے رہا قائد اہل سنت مفکر اسلام قائد اتحاد امت صدر دلی جمعیتی کونسل پاکستان صدر جمعیت علماء پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب آپ آئٹ پر تشریف لے آئیں اور آپ نے فکر انگیز خطاب دینا. آج بھی اس عظیم الشان کثیر المقاصد انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے اندر فکر انگیز خطاب دینا سادہ دلان منور فرمان قائد اہل سنت کا استقبال کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت حضرت ڈاکٹر علامہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب. تاجدار ختم نبوت
الحمد لله الذي كفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. مقتدر مشايخ اعزام واجب الاحترام علماء کرام حاضرین یہ عظیم الشان انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس سے انعقاد پر سجادہ نشین حضرت امیر ملت قبلہ پیر سید محمد حسن شاہ صاحب کو قلبی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں. حضرت نے اپنے خطاب میں ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت اور آپ کے والد گرامی حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ختم نبوت کے سلسلے میں خدمات کا تفصیل ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ الحمدللہ پوری ہوئی اور 24 گھنٹے کے اندر مرزا غلام قادیانی واصل بجہنم ہو گیا. اللہ نے حضرت امیر ملت کے ذریعے اسلام کو عزت و عظمت عطا فرمائی, ختم نبوت کے پرچم کو بلند فرمایا. ابھی اس سے قبل ہمارے مفتی اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ وہ دور تو انگریز کا تھا اور انگریز کے دور کے اندر, انگریز کی حکومت کے اندر حضرت امیر ملت نے ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا اور قادیانیوں کی سازشوں کو ناکام کیا. اور اب تو حکومت مسلمانوں کی ہے, اور صرف مسلمانوں کی نہیں, ایسے شخص کی حکومت ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ریاست مدینہ کا قانون نافذ کروں. ریاست مدینہ کے کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں کے دور کے اندر آج قادیانیوں کی سازشیں کتنی بڑھ گئی, اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ نصاب کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے. جہاں لکھا ہوا تھا کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, یہ لفظ تو رہ گیا خاتم النبیین ہے, اس سے قادیانی سے کچھ اور مانا کرتے ہیں. نیچے جو لفظ تھا کہ اس کو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, وہ لفظ نکال دیا قادیانی کو خوش کرنے کے. قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے, اسلامیات کا نصاب بڑھانے کے لیے اقلیتوں کا کوٹا رکھا جا رہا ہے تاکہ قادیانی آئیں اور قادیانی یہ پڑھائیں کہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے مراد ماذ اللہ مرزا غلام قادیانی. حق تو یہ ہے کہ کراچی کے سرکاری ادارے کے اندر, ایک تعلیمی ادارے کے اندر ایک لیڈی پروفیسر ختم نبوت کے خلاف لیکچر دیتی ہے. وہاں کے تمام طلباء اور طالبات احتجاج کرتے ہیں, لیکن صرف اس کا تبادلہ کر جاتا ہے دوسرے ادارے کے اندر, لیکن اس کو معطل نہیں کیا جاتا. ابھی بیٹھے ہوئے اس اسٹیج کے اوپر حضرت پیر سلطان سرہندی, حضرت پیر بخاری صاحب ہرچندی شریف والے, پوچھئے قادیانیوں کی کتنی سازشیں وہاں پڑھ گئی ہیں. وہاں مسلمان بنانا جرم ہو گیا ہے, جبکہ قادیانی کھلے عام وہاں لوگوں کو تبلیغ کر کے اور قادیانی بنا رہے ہیں. اور جو اگر کسی کو مسلمان بنائے تو اس کو پکڑا جاتا ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ختم نبوت کا جلسہ منعقد کرتا ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے اور اس سے بھی سوال ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی FIR درج ہوتی ہے. حضور والا یہ ختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کی سازشیں بڑھ گئی ہیں. اب پھر ذمہ دار کیا دیکھیں اس آستانے کے اوپر حضرت پیر امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشم و چراغ, ان کے جانشین, ان کے سجادہ نشین یہاں موجود ہیں. حضرت پیر منور علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ, جن کے رگوں کے اندر امیر ملت کا خون ہے. ہم سب مل کر ان سے گزارش کریں گے کہ تمام مشائخ آپ کے پیچھے ہیں, تمام علماء آپ کے پیچھے ہیں. آپ دائم کا اعلان کریں کہ یہ حکومت اگر اسی طرح نوازتی رہے قادیانیوں کو, اسی طرح اگر قادیانیت کو تبلیغ ہوتی رہی جہاں
تو یاد رکھیے پھر مشکل ہو جائے گا مسلمانوں کا یہاں جینا. مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن آقا کے نام پر ختم نبوت کوئی آج آئے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم گزارش کریں گے حضرت پیر منور علی شاہ صاحب دعوت برکات العالیہ سے کہ وہ لائن طے کریں کہ کیا کرنا ہے. حکمرانوں کو بتائیں کہ تم نے نام تو لیا ہے ریاست مدینہ کا لیکن صحیح بنا کے اندر ریاست مدینہ کا قانون نافذ کرو. ریاست مدینہ کا سب سے پہلا قانون یہ تھا کہ مسلمان کا صاحب کہ جس نے ختم نبوت کے خلاف بات کی تھی اس کو تحت کر دیا تھا صحابہ کرام نے. یہ ہے ختم نبوت اور یہ ہے ریاست مدینہ. یہ نہیں اب ریاست مدینہ کہ قادیانیوں کو نوازا جائے. میں صرف آپ کے نہیں گزارتا کہ وقت بہت کم ہے. حضرت پیر منور علی شاہ صاحب دعوت برکات العالیہ کوئی لائن طے کریں, بیٹھیں, تمام مسائل کو جمع کر کے حکمرانوں کو بتائیں کہ یہ اپنا ٹکنا درست کرو, لائن درست کرو. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا, ختم نبوت کے نام پر بنا تھا. یہاں قادیانیوں کی سازشیں نہیں چلیں گی یا کرنے والے آقا کا نظام چلے گا. وما علینا الا البلاغ. عالمی ختم نبوت کانفرنس کے اندر دربار عالیہ چورا شریف کو حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید فاروق الحسنین شاہ صاحب تشریف لے آئے. میں خوش آمدید کہنا حضرت پیر محمد مظہر صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ منگانی شریف آپ تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا حضرت پیر سید معصوم حسین شاہ صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ شیخ پورہ شریف آپ تشریف لے آئے. آپ کو خوش آمدید کہنا حضرت پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب آستان عالیہ حضرت میاں جی چادر والی سرکار آپ تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین دربار عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری آپ تشریف لے آئے. آپ کو بھی خوش آمدید کہنا حضرت پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا حضرت مولانا محمد اکرم چشتی صاحب آفت آباد کو تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما صاحبزادہ محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب تشریف لے آئے. خوش آمدید کہنا اور ہر دل عزیز شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت کبریٰ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ چھانے شریف حضور غوث یگانہ آپ تشریف لے آئے. میں خوش آمدید کہنا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محبوب محیدی قاضوی شاہ صاحب آستان عالیہ حضرت محدث اداروی حویلیہ شریف احمدآباد کو آپ تشریف لے آ رہے ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا اور خطاب ذیشان کی دعوت دینا خطیب الاثر مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید محمد ظفر اللہ شاہ صاحب آف انگلینڈ آپ برطانیہ کو تشریف لائے. خصوصی طور پہ ختم نبوت کانفرنس واسطے آپ خطاب ذیشان فرمانے نے برطانیہ کے اندر مختلف ٹی وی چینل سے ہوتے بڑا کم کر رہے ہیں. تحریری طور پہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب المعروف چند پیر صاحب دربار عالیہ اکبریہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف آپ کی تشریف لے آئے. میں خوش آمدید کہنا ورلڈ مسلم فیڈریشن کے سربراہ نے اور انتہائی تحریری تقریری اور فکری کم کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر حضرت علامہ پیر سید محمد ظفر اللہ شاہ صاحب آفیسر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے فکر کے کتاب کے نام مستفید ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صدق رسول النبی الکریم. صدر گرامی مہر الملت حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سجادہ نشین آستان عالیہ علی پور سیدہ شریف ہمارے قائد ہیں. ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے کارہائے نمایاں پوری دنیا میں موجود ہے. توجہ کیجیے گا, چند میرے کلمات خطاب نہیں ہے. میں کافی لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ختم نبوت کے حوالے سے مشائخ اجلال علماء کرام اور عوام اہل سنت
مجھ سے پہلے جو آپ نے خطابات سماعت فرمائے اس حوالے سے میں یہ کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے ایک جملے پہ غور کیجیے گا، میں اپنا بیان نہیں دے رہا ہوں۔ جس نے پیدا ہونا تھا وہ میرے مصطفیٰ سے پہلے پیدا ہو چکا۔ اب جو کہے کہ میں پیدا ہوا اور کہے کہ میں نبی ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ کوئی مسیح موعود کا دعویٰ کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان یاد کیجئے گا، جن کی والدہ مائدہ کا نام سیدہ مریم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جن کے والد نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ توجہ کیجئے میری طرف۔ اب کوئی اپنی والدیت بھی لکھوائے اور کہے کہ میں مسیح ہوں، تو وہ بھی کیا ہے؟ جھوٹا۔ اس لیے کہ جو مسیح ہوگا وہ بغیر باپ کی ہوگا۔ اپنی شناختی کارڈ میں باپ کا نام بھی لکھوائے اور کہے کہ میں مسیح ہوں، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اب میں تو عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور جتنا زور قرآن مجید میں ختم نبوت پر دیا گیا، پہلے توجہ کیجیے گا، الحم سے لے کر والناس تک جتنا زور رب العالمین نے ختم نبوت پر دیا، کسی اور معاملے میں اتنا نہیں۔ یہ میرا جملہ ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ نماز کی باری آئی، فرمایا واقعی الصلاۃ۔ روزے کی باری آئی، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ حج کی باری آئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا۔ اب توجہ کیجیے گا، انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی کی صدارت میں جب ختم نبوت کی بات آئی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82۔ انبیاء کرام کو خطاب کر کے کہا ثم جاءکم رسول۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں تمام نبی پہلے آ چکے، پیدا ہو چکے، اب میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی پیدا ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی 3 علامت اور چوتھی علامت ذرا غور کیجیے گا، پہلے جو بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پیدا ہوئے تو نبی ہو کر آسمانوں پہ اٹھائے گئے، زندہ ہیں، لوٹیں گے، امت محمدیہ میں شامل ہوں گے۔ یہ ہے سچا نبی۔ ایک اور شخص ہے، پیدا ہوا تو کچھ بھی نہ تھا، منشی ہوا، میٹرک کیا، پھر اپنے آپ کو مجدد کہا، محدث کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے نبی ہو کر امت محمدیہ میں شامل، اور جھوٹا وہ پیدا ہوا امتی کوشش کرے نبی میں جانے کی تو وہ جھوٹا ہے، وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات اب تک جانے چاہوں گا، ٹائم کی تکلیف ہے۔ اس وقت مشائخ صاحب، میں کل لاہور میں تھا اور مکتبہ ہے نا، میں نے کہا جی امتیاز سے ہوا ہے، حضرت علامہ مراد اسلام مولانا عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کتاب یورپ میں ملتی ہے مکتبوں پر، توجہ کیجیے گا، برطانیہ میں خریدنا چاہیں آپ امتیاز النبوہ خرید سکتے ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ میرٹ کے معیار پر اور اکیڈیمک انداز میں ریسرچ اسکالر کی دنیا میں یہ کتابیں یورپ میں مکتبے پر، برطانیہ لندن میں سیف چشتیائی خریدنا چاہو، میں توجہ چاہتا ہوں حکومت پاکستان کی، برٹش ویلیوز کے اندر برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی میں، برٹش لائبریری میں، مانچسٹر لائبریری میں یہ کتابیں موجود، ڈر نہیں کہ ریسرچ کرنا ہے۔ ابھی پیر سے منور حسین شاہ صاحب نے مرزا صاحب کی ٹیکٹس میں توجہ کیجیے گا، آپ کو ڈرائیں گے، سپورٹی والے بھی ہوں گے۔ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، اکبر کوئی کہتے جی پیر سے میرا نشا
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے ہیٹ سپیچ کی ہے، قطعاً نہیں. فرق سمجھو، ہیٹ سپیچ اور ہے، کسی تاریخی حقیقت کو بیان کرنا یہ اور ہے. انہوں نے تاریخی حقیقت بیان کی ہے. تو مجھے مکتبے والے کہنے لگے جناب مقیاس النبوہ نہیں ہماری مکتبے پر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جناب پچھلے چند مہینے سالوں سے ختم نبوت کی کوئی کتاب رکھے، اس کو بیچے اور سیل کرے تو ہمیں سیکورٹی والے آ کر کہتے ہیں تم نفرت پھیلا رہے ہو. یہ المیہ ہے. ریسرچ کی دنیا میں کوئی کام کرنا چاہے وہ کتابیں برطانیہ میں جہاد پر کتابیں موجود ہیں، کوئی پابندی نہیں. اس لیے میں عرض کروں گا کہ آج جو انہوں نے حضرت علامہ زبیر صاحب نے جو بیان فرمایا اور کتنا پیر سید منور حسین صاحب برطانیہ میں الحمدللہ ناموں سے رسالت کا کام کر رہے ہیں. اب خوف طاری ہے کہ ختم نبوت کے نام چینج کیے جا رہے ہیں. پیر صاحب برطانیہ میں کئی مسجدوں کے نام ختم نبوت تھے، ڈر کی وجہ سے نام چینج کیا جا رہا ہے. میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. آپ نے پاکستان میں بھی ختم نبوت نام رکھا اور برطانیہ میں بھی ختم نبوت نام رکھا. ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور میں اتنا پیغام کیا دینا چاہتا ہوں اس وقت اہل سنت کو، کثرت کے ساتھ ختم نبوت کی کانفرنس پوری دنیا میں رکھیں، لیکن اصل ذرا لطیف سا فرق سمجھیے. معاملہ ختم نبوت کے نام پر نہیں، ختم نبوت کے عنوان پر محفل میں گالی گلوچ، تشدد کا بیان، مرنے مارنے کی صدا بلند کرنا، قتل و غارت کی صدا بلند کرنا، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کثرت کے ساتھ ختم نبوت کا ٹائٹل رکھیں اور اس میں عقیدہ ختم نبوت کو پرزور انداز میں بیان کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. صرف سوال یہ ہے کہ تم نے اس پر کیا کام کیا. آخر بات اس کروں گا، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے جو کامل ہے، قرآن بھی محفوظ اور میرے مصطفیٰ بھی محفوظ. واللہ یعصمک من الناس. آج قرآن ہمارے پاس اصلی شکل میں میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور اللہ پاک نے زندہ معجزہ میرے مصطفیٰ کو قرآن پاک کر دیا. آج قرآن پاک موجود ہے. قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. آخری منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. قرآن زندہ ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات دی. سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ڈنڈا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، جب اٹھاتے تھے تو عصا بن جاتا تھا. سلیمان علیہ السلام کا معجزہ قالین تھا. وہ قالین پر بیٹھتے تھے، اڑنے لگ جاتا تھا. جب تک سلیمان علیہ السلام زندہ رہے قالین اڑتا رہا. جب وفات پا گئے قالین تھا مگر اڑتا، چونکہ سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو چکا. تو جب تک معجزے والا رہتا، معجزہ کام کرتا رہتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ڈنڈا تھا. ڈنڈا آج بھی استنبول میں موجود ہے. وہ عصا موجود تھا. جب تک عصا ڈنڈا سانپ کب تک بنتا رہا؟ جب تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، دور نبوت رہا. جب ان کا دور نبوت ختم ہوا، عصا تھا مگر اجتہا نہیں بنتا تھا. میرے سنی بھائیوں اصول دے رہا، جب تک صاحب معجزہ رہتا ہے معجزہ کام کرتا رہتا ہے. جب صاحب معجزہ کا دور ختم ہو جاتا ہے، معجزے والی شے رہتی ہے مگر کام نہیں کرتی. ڈنڈا ہے مگر سانپ نہیں بنتا، قالین ہے مگر اڑتا نہیں ہے. قرآن آج بھی شفا ہے، قرآن آج بھی رحمت ہے، قرآن آج بھی زندہ ہے. جب قرآن کام کر رہا ہے تو مدینے والا آج بھی زندہ ہو جاتے تھے. برطانیہ کو آئے حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب بڑا فکر انگیز خطاب فرمانے سن. آج کی عظیم و شان فقید المثال انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس جیڑی کے دربار عالیہ حضرت امیر ملت کے منعقد ہے. آپ نے بڑے فکری خطابات سماعت فرمائے. سینکڑوں مشائخ اسلام کی زیارت کی تھی. اور بھی میرے سامنے حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر میاں بشیر حیات صاحب ننکانہ کو
آپ تشریف لے آئے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا. برادر طریقت جناب غلام رسول عرفانی صاحب، بھائی غلام علی عرفانی صاحب، حافظ محمد شفیق جماعتی صاحب، صاحبزادہ محمد محمد جماعتی صاحب، انہوں نے ٹیم نے ماشاءاللہ اس کانفرنس کو سجان رہی، مہمانہ کی خوش آمدید رہی، اور سب نالوں زیادہ صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب جماعتی، آپ اور آپ نے پورے ٹیم فوج نے ماشاءاللہ مشائخ کو ویلکم کیا. انہیں تمام لوگوں میں خراج تحسین پیش کرنا. اس کانفرنس میں آخری خطیب پیر طریقت رہبر شریعت اولاد نبی پیر سید اصغر علی شاہ صاحب، پیر سید حسان حسین شاہ صاحب جماعتی اور دیگر جماعتی برادران نے انتہائی محبت کے نال قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے حکم بھی تعمیل کر دیا. اور بالخصوص اس کانفرنس کے اجازت نامے سیکیورٹی پلان کے حوالے کے نال پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی آپ کی یہاں ناقابل فراموش خدمات نے صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب جماعتی، لہذا تمام سادات کرام پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب، پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے تمام سادات کو سلامت رکھے. آخر میں خطیب حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ پیر سید محی الدین محمود کاظمی شاہ صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت محدث ہداروی حویلی شریف احمدآباد سرحد، آپ تشریف لے آتے اور اپنا فکری اور انتہائی والہانہ خطاب فرماتے ہیں. آخری خطاب اس کو بعد درود و سلام ہوئے گا اور انشاءاللہ دعا ہوئے گی. نعرہ بلند کرو بھائی شوکت علی اویسی جماعتی صاحب اور فیض رسول حیدری صاحب، یہ بھائی بھی ماشاءاللہ تمام مہمانوں کو کھانا کھلانے اور سٹیج کے پروٹوکول دے لے. بھائی شوکت علی اویسی جماعتی صاحب کراچی کو ماشاءاللہ کئی دنوں پہلے ہی تشریف لے آ چکے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جناب پیر سید محی الدین محمود کاظمی صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی سیدنا المصطفى علیہ وعلى آلہ واصحابہ کما یحب ربنا ویرضى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صاحب صدر تقریب جان نشین امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آستانہ عالیہ علی پور شریف کے حسین ستارے حافظ قاری علامہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی متصل العالی اور دیگر علم و حکمت کے اقلیم کے چمکتے ستارے، مشائخ، علماء، اہل دانش و بصیرت، شرکائے تقریب ختم نبوت کانفرنس،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ये भारी भरकम, गैर मामूली, निहायत मुअस्सिर, निहायत संजीदा, मकासद और मतालिब से भरपूर इज्तिमा और अक़ाइद इस्लामिया की तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने वाले उन्वान की कॉन्फ्रेंस अलीपुर शरीफ में मुनाकिद करना एक बहुत गैर मामूली वाक़या है। और मैं हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वरसा को मुबारक देता हूँ कि पाकिस्तान में मशाइख के अंदर हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के तसलसल के जरिए ये साबित किया है कि वो सिर्फ अपने बुजुर्गों की जायदाद के वारिस नहीं, उनके उलूम और फयूज के भी वारिस हैं। इस दौर में मैं समझता हूं जहां जरूरियात दीन के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी खातिर अवाम व ख़वास की तरबियत करने की जरूरत है, उसमें सबसे ज्यादा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, उसकी तबलीग और उसकी मखलूक को हकीकी आगाही देने की अशद जरूरत है। और आज की कॉन्फ्रेंस उसके लिए एक बेहतरीन जरिया है। पूरी दुनिया में जैसा कि मुझसे पेशतर खतीब साहबादा साहब बहुत बामकसद निकात के साथ अपनी गुफ्तगू आपकी सिमातों की नजर कर रहे थे, मैं भी उनकी बातों की तारीफ करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त खत्म नबूवत पर बात करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है। और लोग, खुसूसन जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, शायद उनको इस शिद्दत का एहसास नहीं है, लेकिन आलमी सतह पर जो लोग जाते हैं और इस्लाम की तर्जुमानी करते हैं, वो इस शिद्दत और हसासियत को महसूस कर रहे हैं कि खत्म नबूवत पर बात करना कितना मुश्किल बना दिया गया है। मैं समझता हूं कि खत्म नबूवत पर गुफ्तगू और तबलीग को मुश्किल बनाना ये दज्जाली फितनों में से एक मुहिम फितना है। लिहाजा हमें अपने आने वाली नस्ल को अकीदा खत्म नबूवत मुंतकिल करना है और बताना है कि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस तरह फैसला करके ये हकीकत मुसब्बत की थी, मुहक्कक की थी, मुसल्लम की थी कि बदरी सहाबी आइंदा किसी मुकाबले में नहीं जाएंगे, आइंदा किसी पंजा आजमाई में नहीं जाएंगे, लेकिन जब अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खलीफा अव्वल ने ये साबित कर दिया कि अगर बदरी सहाबा को भी कुर्बान करना पड़े तो सहाबा को कुर्बान करके अगर अकीदा खत्म नबूवत बचाया जा सकता है तो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लिहाजा हम कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, हम आज की इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में ये तहैया करते हैं कि खत्म नबूवत पर कोई आंच नहीं आने देंगे और खत्म नबूवत के अकीदे को पूरी कुव्वत के साथ, इस्तेहदाद के साथ हम अपनी अगली नस्लों तक मुंतकिल करेंगे और अहले बातिल की जुबान उनकी बुद्धि से खींच लेंगे और शान मुस्तफा के डंके बजाते रहेंगे। हजरत पीर साहब को मैं बारह आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके मकासद को जाने, मकासद के साथ उम्मत तक मुंतकिल करने में पीर साहब की मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत गिरामी, हमारे मदरसा नक्शबंदिया जो 2 साल पहले शुरू किया गया था, उसमें से बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, तो ये
حافظ محمد حسین صاحب اور بیٹے آؤ یہ دوسرا ہے حافظ عبدالباسط میری طرف سے ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی بڑی بڑی مبارک جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہاں درس اضافی کا سلسلہ گھروں میں شروع کیا جا رہا ہے یہ مدرسہ نقشبندیہ کے طلباء جو ہیں